الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، پچھلے ہفتہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے متعلق ایک امتحان کا ذکر فرمایا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ ہفتہ دوسرا امتحان کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلا امتحان آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے پہلا امتحان کیا لیا گیا تھا۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں ایسے گھرانہ میں، جو گھرانہ صرف بتوں کا ہی نہیں بلکہ بت کدہ تھا، جہاں سے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر جب سارا کچھ معاملہ پیش آیا، ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابراہیم نے پوچھا اپنی والدہ سے کہ اماں میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ تیرا رب میں ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اماں آپ کا رب کون ہے؟ اماں نے کہا کہ میرا رب تیرا باپ یعنی تیرے والد میرا خدا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے سوال کیا اماں ابو کا رب کون ہے؟ ان کی والدہ نے کہا کہ ابو کا رب بادشاہ وقت نمرود یہ رب ہے، یہ خدا ہے۔ پھر جب سوال کیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس کا رب کون ہے، تو پھر اس موقع پر ان کی والدہ نے کہا کہ ایسے سوالات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بات کو ختم کر دیا تھا۔ جب شام ہوئی تھی، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کے والد جب شام کو گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی مایوس بیٹھی ہوئی ہے، چہرے کے اندر اداسی ہے، مسکراہٹ نہیں ہے۔ پوچھا کہ بات کیا ہے، آج تم اداس کیوں ہے؟ والدہ نے اپنے بیٹے سے متعلق جو سوالات جوابات تھے ان کو بتایا۔ یہ سارا کچھ پچھلے ہفتہ بعد آئی تھی۔ جب یہاں تک بات پہنچی ہے، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے ان کے والد آزر نے کہا ہے کہ جب تم ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو، کیوں سوالات کرتے ہو؟ چلو بادشاہ وقت کے دربار میں چلو، نمرود کے دربار میں چلو، پھر معاملہ کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں لے کر کے پہنچا گیا ہے، اور بادشاہ نمرود نے یہ کہا تم نے کیا کیا اپنی والدہ سے سوالات کیے ہیں، یہ تم ایسا نہیں کرنا، تمہارا رب بھی میرا رب بھی یعنی تمام چیزوں کا رب جو ہے میں ہوں، تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم نے وہاں بھی
ڈرے نہیں ہیں، وہاں پر بھی مناظرہ کیا ہے، وہاں پر بھی اعلان کیا ہے کہ بادشاہ وقت آپ بادشاہ ضرور ہے لیکن آپ رب نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا رب آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو میرے خدا کے اندر جو صلاحیت ہے۔ میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ لیکن وہ بادشاہ نمرود نے معاملہ کو اس انداز سے پیش کیا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندگی بخشتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ایک شخص کو بلا کسی قصور انسان کو لا کر کے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا جان مار دو، اس کو قتل کر دیا گیا، اور ایک آدمی کو جیل سے لے کر کے آیا، اس کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا، تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بادشاہ وقت نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا رب موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن دیکھا جب سیدنا ابراہیم نبی جنا علیہ السلام کی بات اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، بات کو پلٹ کر کے حضرت ابراہیم نے یہ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ اب یہ چیز ایسی تھی، بادشاہ وقت نمرود کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، کیونکہ خدا وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں ڈبانے کی جس کے اندر صلاحیت ہو۔ اگر آپ میرا رب ہے، آپ یہ کیجئے، بجائے مشرق کے سورج کو نکالنے کے مغرب سے سورج نکالیے اور مشرق کی طرف ڈبا دیجئے، تو میں آپ کو رب ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن فبہت الذی کفر، چنانچہ وہ بادشاہ وقت ہکا پکا رہ گیا، کچھ بھی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ دنیا کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، جب انسان دلیل میں پھنس جائے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی شواہد نہ ہو، کوئی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر آخرکار وہ ایسی چیزیں وہ کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں وہ کرتا ہے۔ چنانچہ اسی موقع پر ان لوگوں کا ایک مذہبی تہوار میلے کا وقت آ گیا، میلہ ان لوگوں کے یہاں لگتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ وقت اور ان کے تمام لوگوں نے یہ کہا کہ چلو میلے کے لیے چلو۔ حضرت ابراہیم نے منع کر دیا کہ میں تمہارے میلے میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ چنانچہ ساری بستی، تمام لوگ، بادشاہ بھی میلے میں چلے گئے ہیں میلے کے لیے، حضرت ابراہیم نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم جاتے ہیں وہاں جہاں پر بت رکھا ہوا تھا، طرح طرح کا بت رکھے ہوئے تھے، چنانچہ لکڑی کا رب رکھا ہوا تھا، لوہے کا رب بنایا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کی مورتیاں اور بت لوگ بنائے ہوئے تھے۔ اس گھر کے اندر بت کدہ میں داخل ہوتے ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام، اور کسی کا آنکھ توڑ دی، کسی کے ناک کو توڑ دیا، کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا، اس طریقے سے تمام بتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ ان میں سے جو بڑا بت تھا، جو بڑی مورتی تھی، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، اور جو بڑا کلہاڑا تھا ان کے اوپر رکھ کر کے سیدنا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ پوری قوم جب میلے سے واپس آتے ہیں، اور پھر بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ ابھی گھر کے لیے تمہیں جانا نہیں ہے، گھر جانے سے پہلے بت کدہ میں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں وہاں سب کو جانا ہے۔ تمام لوگ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کے آنکھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے۔ چنانچہ تمام لوگ حیران ہو گئے، پھر تمام لوگوں نے یہ کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ قرآن کریم اس قصے کو بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ قالوا من فعل هذا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ ارے یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہماری مورتیوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے انہ لمن الظالمین، وہ ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى
ابراہیم ہے، مجھے یہ لگتا ہے یہ سارا کچھ اسی نے یہ کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دربار میں بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں دربار کے اندر اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو کہ ایسا کس نے کیا ہے؟ ان میں سے جو بڑا کچھ ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ سارا حرکت کس نے کی ہے، وہ آپ کو جواب دے دے گا۔ اور یہ ان لوگوں کو پتا تھا یہ بت بول نہیں سکتا ہے، یہ مورتی کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی ہمارا خدا یہ نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہو۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ سیدنا حضرت ابراہیم یہ وہاں پر بلا کسی جھجک کے بولا ہے کہ آپ انہی میں سے جو ان کا بڑا خدا جس کو تم مانتے ہو اس سے جا کر کے پوچھ لو کہ یہ کس نے کیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول سکے۔ اس موقع پر پھر ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ چنانچہ یہاں تک بات نہیں ہے، اس سے آگے بات چلتی ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بولتے ہیں کہ افسوس ہے تم پر بھی اور جس کو تم لوگ عبادت کرتے ہو، ارے تمہارے پاس تمہیں سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ایسی چیز کو تم پوجا کرتے ہو جو نہ بول سکتا ہے، نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے ذات پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کرتے ہو تم پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، اے کاش کہ تمہیں بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن بات یہاں نہیں آئی۔ ان لوگوں کو بات مان لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم سچ بات بول رہے ہیں اور یہ بات سچ ہے کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بات ماننے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، حضرت ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو، مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، تمام انسانوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے، خدا وہ ہے۔ یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خدا کی حفاظت کرو خود سے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی حفاظت کریں؟ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، لیکن ان لوگوں کے دل و دماغ میں شروع سے بچپن سے لے کر کے بتوں کی عبادت کر کے، مورتیوں کی عبادت کر کے ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور عقل جو ہے خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو ان لوگوں نے ایک تدبیر اختیار کر لی ہے آخرکار کہ اگر ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان خداؤں کی حفاظت ہو جائے تو ایک ہی علاج ہے، سیدنا ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے تو ہمارے خدا بچ جائیں گے، ورنہ تو پھر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ آگ جلایا گیا ہے اور اس آگ اس طریقے سے لوگ کوئی لکڑی جمع کر رہا ہے، کوئی تیل کا ڈبہ لے کر کے آ رہا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے تمام آگ جلانے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس آگ کی چوڑائی اور لمبائی اس قدر تھا کہ سامنے کے جو درخت تھے، جو کھیتیاں تھیں، وہ تمام کے تمام جل کر کے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس آگ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے۔ بالکل اس طریقے سے ان لوگوں نے آگ جلایا ہے کہ آگ جو ہے آگ آسمان سے بات کر رہی تھی۔ آگ اس طریقے سے اس آگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تمام لوگ حیران اور پریشان ہیں، ادھر جبریل امین بھی پریشان ہے، آسمان کے فرشتے بھی حیران ہیں کہ معاملہ ہونے والا کیا ہے، ارے کیا معاملہ ہوگا، جل کر کے راکھ تو نہ ہو جائے۔ تمام لوگ حیران اور پریشان ہیں۔ آگ جلائی گئی ہے اور اس انداز سے جلائی گئی ہے کہ کسی کو وہاں پر سامنے رہنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔
چنانچہ آخر کار لوگ یہ سمجھ رہے تھے، تمام پوری قوم ان کے مخالف تھے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، جب پورا گاؤں ایک طرف ہو، پوری بستی والے ایک طرف ہو اور ایک آدمی ایک طرف ہو، اس کی ہمت کا، اس کے استقلال کا، اس کی بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی ذات گرامی تھی، پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے، جو کسی دنیا والوں سے ڈرتے نہیں ہیں، جس کے اندر کسی کے ڈر نہیں ہے سوائے خدا کے۔ چنانچہ وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک من جنیب کے ذریعے سے ایک آلہ ہے، اس میں ان کو بٹھا کر کے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تمام لوگ پریشان ہیں۔ ادھر سے حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، اگر آپ مجھے حکم دیں میں آگ کو بجھا دوں گا۔ ادھر حضرت اسرافیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اگر آپ حکم دیں میں سور پھونک کر کے آگ کو بجھا دوں گا۔ ادھر حضرت اسرافیل آتے ہیں، ادھر حضرت میکائیل آتے ہیں، بارش کے ذریعے سے میں آگ کو بجھا دوں گا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم خود آئے ہو یا کسی نے تمہیں بھیجا ہے یا کسی کی اجازت لے کر کے آئے ہو؟ تمام فرشتوں نے یہ کہا ہے میں خود آیا ہوں لیکن رب سے اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ سیدنا ابراہیم نے کہا ہے کہ جس کی اجازت سے تم آئے ہو، جس کی اجازت سے، جس سے تم پوچھ کر کے آئے ہو، وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میکائیل تم چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اسرافیل تم چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جبریل امین آپ چلے جائے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چاہے خلیل جانے یا جلیل جانے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب اس کا حساب کتاب کر دے گا، رب مجھے بچا دے گا۔ اس امتحان میں بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کامیاب ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا ہے میرے بندے نے امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے ہیں، پھر آپ کو حکم دیا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائیے، آگ سرد ہو جائے، سرد ٹھنڈی ہو جائیے اور سلامتی کے ذریعہ بن جائیے۔ چنانچہ آگ وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تمام دنیا والے دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، تمام ماجرا ہے، لیکن پھر بھی وہ جلے نہیں ہے۔ اور اس ذات کو بچانے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے جو زمین و زمان کا خدا ہے، اس نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اور امتحان میں جب مکمل کامیاب ہوئے ہیں تو آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کو سنتی ہے اور مانتی ہے، ہر چیز کے اندر زندگی ہے۔ ہاں ہمیں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے وہ بات الگ ہے، لیکن ہر چیز کے اندر زندگی ہے، ہر چیز کے اندر شعور ہے۔ پروردگار عالم جس چیز کو چاہے اس چیز کو ختم کر دے۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، تاثیر جلانے کی ہے، لیکن رب العالمین اگر چاہے تو اس چیز کو، اس صفت کو، جلانے کی صفت کو ختم کر دے، یا یہ ہے کہ اس آگ کو کسی کے لیے وہ آگ نہ جلائے۔ یہ کام پروردگار عالم کا ہے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہوا ہے کہ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ کاٹنا یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک کو کاٹ دے۔ پروردگار عالم کے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اذا قرآن کریم نے اسی کو اس انداز سے بیان کیا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ پروردگار عالم جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کن ہو جاؤ، تو ساری چیزیں ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم کے ساری چیز محتاج ہے۔ آج دنیا اور سائنسدان یہ کہتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم آگ
آسمان میں اڑنے والی چیز ایسی بنا سکتے ہیں، آپ اس چیز کو پہننے سے اگر آگ لگ جائے تو آپ کو آگ کی جو ہے آگ کی جلن آپ کو محسوس نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ایسی چیز کو بنا سکتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کی یعنی کہیں سفر کر رہا ہو اور آگ لگے لیکن اس انسان کو آگ نہ لگے، ایسی چیز اپنے دماغ سے بنا سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم تو آگ کو پیدا کرنے والے اللہ ہے، رب العالمین ہے، وہ اپنے نبی کے لیے، اپنے برگزیدہ پیغمبر کے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دوسرا امتحان تھا، اس امتحان میں بھی اعلیٰ نمرات سے کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ امتحان 4-5 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم کو مختلف انداز سے آزمایا ہے، امتحان لیا ہے، اور تمام کے اندر حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے اور دنیا کا حالت یہ ہے، کسی انسان کو آزمانا ہو اس کے طریقے مختلف ہے، اور پروردگار عالم جب کسی انسان کو آزماتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ پروردگار عالم اپنے مقرب لوگوں کی آزمائش الگ طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کون انسان نیک اعمال کرتا ہے، کون برائی سے بچتا ہے، کون اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، کون گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، کون گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ان تمام چیزوں کو جاننے والی ذات اگر کوئی ہے وہ رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دوسرا امتحان تھا۔ اس امتحان میں جب کامیاب ہوئے ہیں تو قرآن کریم نے اعلان فرمایا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ وہ آگ صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ سلامتی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگر کوئی چیز صرف سرد ہو یعنی ٹھنڈی ہی ٹھنڈی ہو، وہ چیز انسان کو راحت کے ساتھ ساتھ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر برف انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی ہے اور وہ انسانوں کے لیے آرام دہ چیز نہیں ہے برف، اسی طریقے سے جہنم میں ایک عذاب زمہریر کا ہوگا، یعنی ٹھنڈک کے ذریعے سے انسانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو مکمل ٹھنڈی یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے آپ کو ہم نے ٹھنڈی کیا ہے لیکن سلامتی کے ساتھ، وہ ٹھنڈی ایسی ہے کہ سلامت کا ذریعہ ہے، وہ ٹھنڈی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر سلامتی نہیں ہوتی وہ آگ آپ کو تکلیف دے سکتی تھی، لیکن ہم نے کہا آگ ٹھنڈی بھی ہونا ہے اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے یہ اعجاز بخشا ہے، یہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے۔ یہ دوسرا امتحان ہے۔ تیسرا امتحان اگلے ہفتہ بیان کریں گے۔ قربانی کا دن قریب ہے، اس سے متعلق چند مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کن پر فرض ہے، کن پر واجب ہے، کون صاحب نصاب ہے، کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا مال تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، اس پر قربانی فرض ہے۔ یعنی یہ ہے اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے تو اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے وہ 52.5 تولہ نصاب کو پہنچ جائے اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے دونوں کو ملا کر کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے اس پر قربانی واجب ہے۔ کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے، مال تجارت کا مطلب جو چیزیں آپ فروخت کرتے ہیں، بیچنے کے لیے آپ نے جو چیزیں لی ہے اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے کچھ نقدی ہے، کیش آپ کے پاس موجود ہے، تمام کو ملا کر کے بھی اگر 52.5 تولہ نصاب کو پہنچ جائے تو آپ پر قربانی واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر کسی کے پاس چاروں کو ملا کر کے پہلا یہ کہ صرف سونا ہی پہنچ
پہنچ جائے نصاب کو، چاندی ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے، یا یہ کہ دونوں ملا کر کے پہنچ جائے، یہ کہ چاروں ملا کر کے پہنچ جائے، بہر صورت اس پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے آپ کے گھر میں کوئی گاڑی ایک سے زائد ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، کوئی برتن آپ کے لیے وہ ہے سال آپ اس برتن کو استعمال نہیں کرتے ہیں، کوئی کپڑا ایسا ہے سال استعمال نہیں کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جو سال آپ استعمال نہیں کرتے، وہ استعمال میں نہیں آتا ہے، وہ ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کو بھی قربانی میں نصاب میں ملایا جائے گا۔ یعنی ان سب کو ایک اندازہ کر کے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی یعنی جس کی موجودہ قیمت 42-43 ہزار روپیہ ہے، اتنا اگر کسی کے پاس موجود ہے اس پر قربانی واجب اور ضروری ہے۔ اور ایک بات دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا ایک آدمی قربانی کر دے تو سب لوگوں کی طرف سے کافی ہوگا، ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ۔ بالکل غور سے سن لیجیے، اگر کمانے والا 5 آدمی گھر میں ہے اور پانچوں کے پاس صاحب نصاب ہے، یعنی 42-43 ہزار روپیہ پانچوں بیٹے کے پاس موجود ہے، باپ کے پاس الگ موجود ہے، 6 پر قربانی فرض ہے، پھر بھی باپ کا دے دینا قربانی تمام لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے اوپر صاحب نصاب ہے ان ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بیوی کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہے 42-43 ہزار روپیہ اس پر الگ قربانی واجب ہے۔ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا ایک آدمی والد صاحب کر دے تو تمام لوگوں کی طرف سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے صاحب نصاب ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے لحاظ سے قربانی کرے، اور یہ بہت بڑی وعید ہے پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آدمی صاحب حیثیت ہے، قربانی فرض ہے، پھر بھی قربانی نہیں کیا اس نے، پیغمبر نے کتنی بڑی دھمکی دی ہے اور یہ سخت ناراضگی فرمایا ضرورت نہیں ہے کہ تم عیدگاہ جاؤ، تم نماز کے لیے جاؤ، تم کس منہ سے جاؤ گے قربانی، تم کس منہ سے تم جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، فلا یقربن مصلانا، تم کس منہ سے آؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، بقرعید کی تم پر قربانی فرض ہے اور تم کس طریقے سے تم آؤ گے، یہ پیغمبر کی ناراضگی ہے۔ پیغمبر یہ اپنی امت کو یہ دھمکی دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قربانی جس پر واجب ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ طریقے سے قربانی کرے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے، اور اگر 7 حصہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 حصہ ہی ہو، اگر 4 حصہ ہو جائے، 4 آدمی مل کر کے ایک بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 حصہ ہو سکتا ہے، کم سے کم 2 حصہ، 1 حصہ، 3 حصہ، 4 حصہ ہو تب بھی قربانی جائز اور درست ہوگی۔ ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ 5 آدمی مل کر کے کریں گے 2 حصہ بچ گیا تو قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ 5 آدمی بھی مل کر کے قربانی کر سکتا ہے، 3 آدمی بھی مل کر کے قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا